السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن افطار عامر کے ساتھ شہر رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارا پروگرام ہے ہمارے انبیاء. شہر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قوم سمود کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے جس طرح کی بدتمیزیاں کر رہے تھے, بےہودگیاں, اور آپ جب اللہ کا پیغام پہنچانے جاتے تو آپ پر تشدد کرتے, آپ کو مارتے, آپ پر پتھر برساتے. اور اسی طرح سے ایک اور جگہ پر آپ ایک گفتگو فرما رہے تھے. اس وقت وہاں پر قوم سمود کے ایسے شرری لوگوں کا ہجوم تھا جن کے دل و دماغ میں سیاہی بھر گئی تھی. وہ حضرت صالح علیہ السلام سے بہت خفا ہوتے اور چڑھتے تھے. جب حضرت صالح علیہ السلام کا وعظ ختم ہوا تو انہی لوگوں میں سے ایک نے اپنا منہ بگاڑتے ہوئے بلند آواز میں کہا, پہلے منہ بگاڑا پھر بلند آواز میں کہا, کیا ہم سب میں ایک تو ہی اللہ کو نظر آیا تھا جسے اللہ نے اپنا پیغمبر بنانے کے لیے چنا؟ اگر تیرے کہنے پر عمل نہ کریں تو ہم غلطی پر ہوں گے اور آگ میں جھونکے جائیں گے. کیا یہ سب نصیحت تجھ پر ہی اترنا تھی؟ لوگ تو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں ناظرین. اصل میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں ہوئے اس جگہ پر. یہ ضرور رکھیے گا ذہن میں. یعنی جب بھی کسی نبی پر کسی بڑے سردار نے تنقید کی ہے تو اس تنقید کے پیچھے جو اصل جو سازش تھی وہ یہ تھی کہ یہ کیوں ہو گیا, میں کیوں نہیں ہوا. اور یہی جو جس کو ہم بنیادی طور پر, ظاہر ہے کہ وہ تو نہیں جانتے, وہ تو بدبخت ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ نبی سے گفتگو ہو رہی ہے. لیکن عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی کی برائی کرتے ہیں یا کسی کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جو عمل کار فرما ہوتا ہے, جو آگ جو لگی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیوں ہو گیا, ہم کیوں نہیں ہوئے. تو دوسرا کافر بھی اس کی طرفداری کرتے ہوئے بولا, یہ جھوٹا ہے معاذ اللہ اور جھوٹ بولتا ہے, کوئی اس کی بات پر یقین نہ کرے. پھر سب کے سب معاذ اللہ مغلظات بکنے لگے اور جو کچھ منہ میں آیا کہتے چلے گئے. کوئی صالح علیہ السلام کی بات سننے پر رضامند نہیں تھا, لہٰذا وہ ملول وہاں سے چلے گئے. قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام کی پیغمبری کا مسئلہ ایک موضوع بن کر رہ گیا. نہ صرف دارالحکومت بلکہ آس پاس کی بستیوں میں بھی ان کی پیغمبری کا بہت چرچا ہوا. آئے دن قسم قسم کی افواہیں اڑتی رہیں. لوگ آپس میں اس مسئلے پر چیمے گوئیاں کرنے لگے اور خوب بحث ہوئی. حجر اور دوسری بستیوں میں ہونے والی سرگرمیوں کی خبر جندہ بادشاہ کو بھی پہنچتی رہی. حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنا واعظ نہ چھوڑا اور ان کی قوم بھی بحث و تکرار کرتی رہی. بالآخر جندہ نے ایک ترکیب سوچی. اس نے سمود کے سرداروں کو بلوا کر اس سے آگاہ کیا. پھر جندہ کے اشارے پر سمود کے سرداروں نے ایک اور چال چلی. وہ کسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کو اپنی دانش میں عاجز کرنا چاہتے تھے. ایک روز شام کے وقت یہ سب لوگ جمع ہو کر مسجد کے سامنے والی پہاڑی کے دامن میں جمع ہو گئے جہاں حضرت صالح علیہ السلام دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے. سرداروں کے ساتھ آبادی کے دوسرے لوگ بھی ساتھ ہو لیے تھے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے, کیونکہ آج ان کے تیور ٹھیک نہیں تھے. ان میں شامل حجر کے ایک بڑے ہیکل کا کاہن بھی تھا. جب صالح علیہ السلام اپنا واعظ ختم کر چکے اور مسجد کی طرف جانے لگے تو اس ہجوم کو آتے دیکھ کر رک گئے. آبادی کے وہ لوگ جو صرف تماشا دیکھنے آئے تھے وہ تو وہیں پیچھے رک گئے. باقی قوم کے سردار ان کے قریب آ گئے. ان میں سے ایک سردار باقی سرداروں کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام سے یوں مخاطب ہوا, اے صالح علیہ السلام, ہم تیری ان باتوں سے حرکتوں سے تنگ آ گئے ہیں. اگر تیرا تعلق ہماری قوم سے نہ ہوتا تو یقین کر اب تک ہم تجھے ختم کر چکے ہوتے. آج ہم تجھ سے آخری بار بات کرنے آئے ہیں. سن, اگر تو سچا ہے اور واقعی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے تو پھر کوئی ثبوت دے, کوئی نشانی دکھا تاکہ ہمیں بھی یقین ہو جائے کہ تو واقعی اللہ کا بھیجا ہوا ہے اور ہم تجھ پر ایمان لے آئیں. حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا, ٹھیک ہے, مگر ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں اس بات کا ثبوت دوں اور کوئی نشانی ظاہر ہونے کے بعد بھی تم ضد پر قائم رہو اور مجھے جھٹلاتے رہو. انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اگر تم نے ثبوت یا کوئی نشانی دکھا دی تو ہم یقین کر لیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ وہ کس قسم کی نشانی یا ثبوت چاہتے ہیں. سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے تو ایسا کر کہ ہمارے سامنے جو یہ پہاڑ ہے اس کو چیر کر اس کے اندر سے ایک اونٹنی کو ظاہر کر جو حاملہ ہو اور فوراً بچہ دے. اس بچے کے بال سرخ ہونے چاہیے تاکہ ہم اس اونٹنی کا دودھ پیا کریں اور خوش جیا کریں. حضرت صالح علیہ السلام نے ان کا یہ مطالبہ سنا اور بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی. آپ اس وقت بالکل مطمئن دکھائی دے رہے تھے. ادھر سمود کے سردار خوش تھے, انہیں یقین تھا کہ ان کا مطالبہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکے گا کیونکہ انہوں نے اپنی دانش میں ایسی نشانی کا مطالبہ کیا ہے جو ناممکن ہے. ان کی محدود عقل میں بھلا یہ بات کس طرح سما سکتی تھی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, وہ ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ ہل رہے تھے, گویا وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا میں مصروف تھے تاکہ اللہ ان کی دعا سن سکے
اور کافر سرداروں کو یقین ہو جائے کہ وہ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ سردار بڑے غور سے کبھی پہاڑ کو دیکھتے تو کبھی صالح علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھتے، کبھی خوش ہوتے تو کبھی پریشان دکھائی دینے لگتے۔ آخرکار اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان کے سامنے جھوٹا ہونے سے بچا لیا۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، اور کچھ دیر بعد پہاڑ کی طرف سے ایک زوردار آواز آئی۔ وہ سب سردار گھبرا گئے اور فوراً اس آواز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کے بعد پتھر کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اس میں سے ایک اونٹنی باہر نکل آئی جو حاملہ تھی۔ سردار یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، وہ خاموش کھڑے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اونٹنی نے ایک بچے کو جنم دیا جس کے بال سرخ رنگ کے تھے۔ سارے سردار یہ تمام منظر شدید حیرت کے عالم میں دیکھ رہے تھے کہ ان کی سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ جب یہ ثبوت انہیں ملا تو ان میں سے ایک سردار فوراً ایمان لے آیا۔ دوسرے سردار بھی جب ایمان لانے لگے تو ہیکل کے کاہن نے انہیں روک دیا اور سختی سے بولا، تم کیا کر رہے ہو؟ رک جاؤ، مت لاؤ اس پر ایمان، اس نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا۔ دیکھیے کیسے ہوتے ہیں لوگ، آپ سامنے معجزے دکھائیں تب بھی نہیں، جن کو نہیں بدلنا ہوتا ناظرین کرام وہ نہیں بدلتے، ان کے دلوں پر مور لگ جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اس نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے، تم ہرگز نہ بدلو۔ سردار جو ایمان لانے لگے تھے انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ اسی دوران اونٹنی 2 بار بولی اور اس پہاڑ کے دامن میں اپنے بچے کے ساتھ چرنے لگی جس سے وہ پیدا ہوئی تھی۔ کافروں کے لیے بڑی حیران کن بات تھی۔ کاہن رباب نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ قوم کے سردار صالح علیہ السلام کے اس ثبوت سے متاثر ہو گئے ہیں اور وہ ضرور اس کے مذہب کو اپنا لیں گے۔ سرداروں کو متاثر ہوتے دیکھ کر کاہن کہنے لگا، یہ عقل کے بالکل خلاف ہے کہ ایک چٹان کے پتھر سے ایک اونٹنی نکل آئی اور پھر اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ یہ سراسر جادو ہے۔ مجھے یقین ہے کہ صالح علیہ السلام بہت بڑا جادوگر ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اس نے اپنے جادو کے زور سے سب کر کے دکھایا تاکہ ہم اس سے متاثر ہو جائیں، اس کا مذہب اختیار کر لیں۔ کاہن نے سرداروں کے ذہنوں کو جھنجھوڑ کر ایک نئی راہ دکھائی۔ ان میں سے ایک سردار نے کاہن کی بات کی فوراً تائید کی اور کہنے لگا، یہ واقعی جادو ہے، اور اس نے خود کو منوانے کے لیے جادو کے زور پر پتھر سے اونٹنی کو نکالا اور پھر اس نے بچہ دیا۔ بھلا اس سے بڑا جادو اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں بھیجا گیا ہے۔ اب آگے کیا ہوا؟ یہاں بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی ہے، اس نے بچہ دے دیا ہے۔ اب بحث مباحثہ ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ، کوئی کہہ رہا ہے کہ ایمان نہیں لاؤ۔ یہ سب سردار آپس میں بحث مباحثے میں مصروف ہیں۔ ہم آپ کو ان کی یہ بحث، ان کی یہ دلیل، ان کی تکرار، بلکہ دلیل نہیں کہوں گا، ان کی کج بحثی، کٹ حجتی، ان سب کے بارے میں آپ کو سحر میں انشاءاللہ بتائیں گے ہمارے انبیاء پروگرام میں۔ فی الوقت ہمیں اجازت دیجیے کیونکہ اس کے بعد ہمارا پروگرام ہوگا چاہت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج آخری راؤنڈ ہے، یعنی پہلا راؤنڈ جو آخری راؤنڈ ہے، اس کے بعد پھر دوسرے راؤنڈ کا کل سے آغاز شروع ہو جائے گا، آغاز ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔